کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بعنوان چہلم منعقد ہوئی ہے، اور آپ بڑی پریشانیاں اٹھا کے، بڑی مصیبتیں اٹھا کے آپ اس مجلس میں آئے ہیں، اس لیے کہ آنے کا انداز میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اب بھی کافی زائرین اور اب بھی کافی ماتمدار اور اب بھی کافی اہل بیت اطہار کے ماننے والے ایسے ہیں جو روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی حکومت سے ایک ہی اپیل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حسین سے ٹکرا کے کوئی کبھی بچا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی سلطنت، جب بھی کوئی حکومت، آپ کسی حکومت سے ٹکرا جائیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن آپ حسین سے ٹکرا جائیں، حسین سے ٹکرانے کے دو صلے تمہیں دنیائی میں ملتے ہیں، ایک تو ہار کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے اور ایک ذلت کا ہار گلے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے ذریعے اپنے ملک کو بدنام نہ کروائیں اور ایسی حرکت نہ کی جائے، اس لیے کہ جب پروگرام کی پرمیشن ہے تو ہر آدمی کو آنے کی اجازت دی جائے اور ہر آدمی کو آزاد چھوڑا جائے، قانون کے دائرے میں جو بھی چیز ہو اس پہ کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جوانوں، آپ کو اس سے نہیں گھبرانا ہے کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے۔ عزاداری جب سے شروع ہوئی ہے، عزاداری مصیبتوں میں ہوئی ہے، عزاداری پریشانیوں میں ہوئی ہے، عزاداری مصیبتوں کے پہاڑ نازل کرنے کے بعد بھی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے یزید نہ رہا، متوکل نہ رہا، ہارون رشید نہ رہا، مامون رشید نہ رہا، تو کائنات کا کون آدمی ہوگا جو عزاداری روک سکے؟ اس لیے کہ یہ جناب زینب کبریٰ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دربار یزید میں اعلان کیا تھا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو زندگی بھر نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ جس ذکر کو خدا زندہ کرے۔ اللہ کیا کہنے کیا ایک صلوات بھیج دیں دل و جان سے آپ میرے ساتھ رہیے۔ تو آپ کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، اسی حالات حاضرہ کے لحاظ سے آج ذرا دیکھیے وہ ملک کہ جس میں صدام کے اشارے پہ ہر کام ہو رہا تھا، آج مجھے سوچ کے بتائیے صدام کہاں گیا؟ کہاں گیا صدام؟ کہاں گئی اس کی حکومت؟ کہاں گیا اس کا اقتدار؟ لیکن اربعین آج بھی زندہ ہے، نام حسین آج بھی زندہ ہے۔ خدا کی قسم آج کے دن پر جا کے دیکھیے گا روضہ حسین ابن علی پر اتنا کروڑوں کا مجمع، پوری کائنات روضہ حسین ابن علی پر، اور یہ ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ کسی بہن کا وعدہ تھا اپنے بھتیجے سے، جب سید سجاد کے چہرے کو دیکھا اور پھپھی نے دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے، اور سید سجاد نے کہا انہوں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، تو زینب نے ایک بات کہی تھی، اے میرے لال، ارے دل پریشان نہ کرو، میں تمہیں کہتی ہوں یہ تو اللہ کا وعدہ تھا تیرے باپ سے، جو اس نے وعدہ پورا کر دیا، رہی تیرے باپ کی قبر کی بات تو پوری دنیا کے نشان ختم ہو سکتے ہیں مگر تیرے باپ کی قبر مٹنے والی نہیں ہے۔ کائنات کے ہر گوشے سے دنیا تیرے باپ کے روزے پہ آ کے بآواز بلند کہے گی لبیک یا حسین، 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 خدا کی قسم آج پوری دنیا
فرق سوال کریے پوری کائنات کا سب سے بڑا مجمع کون سا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو اربعین کے حوالے سے، چونکہ میں تقریباً 6 سال اربعین خود روزہ حسین پہ کیے ہوئے، اور یہ مجلس جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، یہ مجلس 6 سال سے میں وہاں پڑھا کرتا تھا روزہ حسین ابن علی پر کربلا میں۔ تو اب میں آپ کو ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ خالی شیعہ جاتے ہیں قبر حسین پر، بلکہ سنی مجھے ملے، ہندو مجھے ملے، عیسائی مجھے ملے، یہودی مجھے ملے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ حسین کے مذہب کو نہیں مانتے تو آپ حسین کی قبر پہ کیوں آئے، تو کسی نے کہا مرادیں پوری ہوتی ہیں، کسی نے کہا حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کسی نے کہا ظالم سے دور ہو جاتے ہیں، کسی نے کہا خوف دور ہو جاتا ہے۔ تو اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا، ایک آدمی سے میری گزارش ہے، اس جملے پہ توجہ دیجئے۔ حسین کو ماننے کے لیے یہودی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے عیسائی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے مفتی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے قاری قرآن ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ تو حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ حسین کو مانیں گے، اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو آپ کسی بھی فرقے کے ہوں آپ حسین کو نہیں مانیں گے۔ اسی لیے تو جوش ملیحہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، توجہ چاہتا ہوں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یزید کو ماننے کے لیے ضمیر مردہ ہونے کی شرط ہے، حسین کو ماننے کے لیے ضمیر زندہ ہونے کی شرط ہے۔ یہ اربعین ہے۔ آج ذرا میڈیا پہ پوچھئے، اس سال کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ہر سال آپ ذرا میڈیا میں جا کے بات کریے، سب سے چھوٹی قوم کون سی ہے مسلمانوں میں؟ کون سی ہے بھائی؟ شیعہ قوم۔ سب سے چھوٹی قوم ہے مسلمانوں میں شیعہ قوم۔ پھر ان سے پوچھئے میڈیا والوں سے، پوری کائنات میں سب سے بڑا اجتماع کس قوم کا ہوتا ہے؟ پوچھئے۔ تو اب ایک ہی جواب آتا ہے، اربعین ہوتا ہے۔ اربعین کہاں ہوتا ہے؟ اربعین ہوتا کہاں ہے؟ کہا کربلا میں۔ کربلا میں کون ہے؟ کہا حسین۔ اب آپ نے توجہ دی، جو قوم مٹھی بھر ہو مگر اس کا اجتماع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے ورلڈ میں کوئی اجتماع ایسا نہیں کہ جو اتنا بڑا ہو، مگر ہم نے حج کا اجتماع بھی دیکھا، ہم نے کربلا کا اجتماع بھی دیکھا۔ حج کے اجتماع میں پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے مگر پانی کے لیے ترستا ہے، کھانے کے لیے ترستا ہے، مگر چاہیے روضہ حسین ابن علی پر نہ کھانا کم پڑتا ہے نہ پانی کم پڑتا ہے، بلکہ مجمع سوچ میں ہے، میڈیا سوچ میں ہے کہ جناب کربلا کی زمین چھوٹی، مجمع اتنا بڑا، یہ اتنا بڑا مجمع اتنی چھوٹی زمین میں سمایا کیسے؟ کا فرق یہ ہے کہ یہ کربلا کی زمین جیسے جیسے زائر بڑھتا ہے ویسے ویسے اپنا دامن پھیلاتی ہے، اس لیے کہ ابو تراب کا آرڈر ہے میرے کسی زائر کو پریشانی نہ ہو جائے، نہ کھانے کی کمی،
نہ پینے کی کمی، نہ رہنے کی کمی، کوئی جگہ ایسی نہیں اربعین میں. اور خدا کی قسم ایک انگریز نے، سنیے، ایک انگریز نے ایک دفعہ کہا کہ ہر چیز ملتی ہے روزہ حسین پر. تو ہمارے شیعہ نے کہا ہر چیز، کربلا میں ہر چیز ملے گی. اس نے کہا کہ اگر میں کوئی سوال کر لوں تو مجھے ملے گا؟ کہا بالکل سوال کریے. اب اربعین کا دن تھا، پوری کائنات کا ہجوم تھا، روزہ حسین پہ سب مصروف تھے. اس نے کہا کہ مجھے ابھی، اس نے چاروں طرف دیکھا، اسے سب چیز نظر آئی، پیزے کی دکان نظر نہ آئی. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیزا چاہیے. اب یہ کہاں سے لا کے دے گا؟ دیکھیے برکت، دیکھیے روزہ حسین کی. ابھی اس نے مانگا کہ کوئی شخص آیا اور آ کے پیزا دے گیا، اور جب اسے ڈھونڈا گیا تو وہ نظر نہ آیا. اب یہ کہتا ہے یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں ہے، کوئی شاپ بھی نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے؟ تو ایک مرتبہ شیعہ نے جواب دیا، ارے اگر کنٹرول غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو مرادیں پوری نہیں ہوتی. عزاداری بے وارث نہیں ہے، عزاداری کا وارث زندہ ہے. بس جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ 3-4 حدیثیں سن لیجئے، چونکہ آج اربعین کا دن ہے، اور اربعین کے دن مجھے فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام آپ کو سنانا ہے اور قبر کی عظمت بتانی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کو زندہ کر گئی ہے زینب. اب یہ کبھی بھی مرنے والی نہ، آزاداری کبھی مٹنے والی ہے. آپ یہ بتائیے کوئی بھی تحریک کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں تحریک؟ جہاں پہ دشمن کم ہو. کالج کہاں بناتے ہیں؟ جہاں دشمن کم ہو. اسی طرح مدرسہ کہاں بناتے ہیں؟ جہاں دشمن کم ہو. یونیورسٹی کہاں بناتے ہیں؟ جہاں دشمن کم ہو. عزاداری کی خاصیت یہ ہے کہ عزاداری کو زینب نے شروع وہاں سے کیا. یہ بتائیے حسین کو مارا کس نے؟ کہا یزید نے. عباس کو مارا کس نے؟ کہا لشکر یزید نے. لشکر حسین کو مارا کس نے؟ کہا یزید نے. تو حسین ابن علی کا نام مٹانا چاہا یزید نے. شہزادی مجلس برپا کرو مدینے میں، مجلس برپا کرو مکے میں، مجلس برپا کرو کربلا میں. یہ مجلس عزا آپ نے شام کے دربار میں مجلس عزا کی بنیاد رکھ کے آپ دنیا کو میسج کیا دینا چاہتی ہیں؟ کہا میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جب عزاداری یزید سے نہ مٹی تو اب یہ کہیں مٹنے والی نہیں ہے. زینب نے عزاداری کو دربار یزید سے شروع کیا، حقیقتیں بتانا شروع کی. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں جو میں نے قول پڑھا ہے بس وہ سن لیجئے. اور ایک بات اور کہتے ہیں، آج جب آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اذیت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں محمد ہمیں اتنا بڑے مجمع کی صلوات اتنی چھوٹی بھائی. میری طرف متوجہ ہوئیے اور غور کریے، مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جب کربلا جاتے ہیں تو اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے متوکل کے دور میں کیا ہوتا تھا. باقاعدہ کربلا میں جانے کے لیے اپنا ایک بیٹا قتل کرانا پڑتا تھا. لیکن اس زمانے میں بھی زیارت کرنے والے کربلا جاتے تھے. کربلا کو سونا نہیں چھوڑا، کربلا میں جایا کرتے تھے. دوسرا دور آیا متوکل کا،
اس کے بعد اس نے کہا ہم کربلا جب جانے دیں گے جب آپ ایک ہاتھ کٹوائیں. تو تب بھی مجمع نہیں رکا. لوگ جاتے تھے قبر حسین پر, اپنا داہنا ہاتھ کٹواتے تھے اور قبر حسین پہ جاتے تھے. اور ایک امام کا چاہنے والا جب اس کا داہنا ہاتھ کاٹ لیا گیا اور وہ کربلا زیارت کے لیے گیا تو دوسرے سال پھر چہلم آیا, پھر اربعین آیا, پھر حکومت نے پابندی لگا دی, پھر بیچارہ گیا. اب کہا گیا دوسرا ہاتھ کٹوانا پڑے گا. اس نے دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا. اب دونوں ہاتھ کٹوا کے کربلا گیا. تیسرا سال آیا, حکومت نے پھر روکا, جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ تو پہلے کٹ چکے ہیں. کہا کہ پیر کٹوانا پڑے گا ایک. تو دہنی ٹانگ کٹوا دی اور کربلا گیا. چوتھا سال آیا, حکومت نے پھر روکا. اس نے کہا نہیں مجھے روضہ حسین پہ جانا ہے. ایک ٹانگ اور کٹوا دی. دونوں ہاتھ کٹ گئے اور دونوں پیر کٹ گئے. اب بتائیے جائے تو کیسے جائے؟ انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنی نالج لے کے اٹھے ہیں روزہ امام حسین کے حوالے سے. دونوں ہاتھ کٹ گئے, دونوں پیر کٹ گئے. اور ایک مرتبہ طلب سچی تھی نا, پکار سچی تھی نا, نیت سچی تھی نا. ایک مرتبہ بیٹھا تھا, ابھی بیٹھا ہی تھا کہ امام علی نقی اونٹ پہ تشریف لائے اور اس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور پیچھے بٹھا کے روزہ حسین پہ زیارت کرائی تاکہ تمہیں بتا دیا جائے نیت کا سچا کرنا تمہارا کام ہے, روزہ حسین پہ پہنچانا ہمارا کام ہے. ایسے ایسے حالات آئے, ایسے ایسی پریشانیاں آئیں, ہاتھوں کو کٹوا کے گئے. اب آئیے میں 2 جملے پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کروں چونکہ دوسری بھی مجلس ہے. 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے فرمایا کہ اللہ نے 4 امتیاز حسین ابن علی کو ایسے عنایت فرمائے جو نہ کسی نبی کو ملے, نہ کسی امام کو ملے, نہ کسی ولی کو ملے. کتنے امتیاز میرے ساتھ بولیں گے آپ؟ کتنے امتیاز؟ یعنی 4 چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے کسی کو عنایت نہیں کی علاوہ حسین کے. پہلی چیز ان جعل الامامۃ فی ذریتہ. انشاءاللہ دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے, چونکہ میرا جملہ نہیں ہے, ذاکروں کا جملہ نہیں ہے, خطیب کا جملہ نہیں ہے, تمہارے 5ویں اور 6ٹھے امام کا جملہ ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک امتیاز جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. 4 امتیاز ہیں. پہلا امتیاز ہے ان جعل الامامۃ فی ذریتہ. ارے ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے حسین کی ذریت میں امامت کو رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی میرا پیغام نہیں پہنچا, میرا جملہ نہیں ہے. میں نے کہا 5واں اور 6ٹھا امام کیا کہتا ہے؟ اللہ نے حسین کی ذریت میں کس کو رکھا؟ امامت کو رکھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا میں حسین کے پاس کیا بچا تھا؟ اولاد قتل ہو گئی, رشتہ دار قتل ہو گئے, صحابہ قتل ہو گئے, خاندان قتل ہو گیا, بیٹے قتل ہو گئے, بچے قتل ہو گئے. یہ بتائیے یزید کے پاس کیا نہیں تھا کربلا میں؟ دولت بھی تھی, اقتدار بھی تھا, سلطنت بھی تھی, اولاد بھی تھی, لشکر بھی تھا, خاندان بھی تھا. یزید کے پاس سب کچھ تھا. حسین کے پاس کربلا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا. ہونا کیا چاہیے تھا آج اس دنیا میں کہ دنیا میں یزید یزید ہوتا, حسین حسین نہ ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تیری نسل میں امامت کو رکھا. یعنی مطلب کیا ہے؟ کربلا میں تیرے پاس کچھ بچا ہو نہ بچا ہو, لیکن اس زمانے میں آج نہ نام یزید رہا, نہ اولاد یزید رہے, نہ یزید کے نام لیوا رہے, مگر تیری اولاد آج بھی پردہ غیب میں زندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا علی, سبحان اللہ. خیر تو بابا سے بلند صلوات.
آج؟ کوئی ہے اولاد یزید کی؟ نہیں۔ اچھا جتنے بھی حسین کے بیٹے وہ سب حسین پہ صلوات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یزید کا بیٹا جس کا نام تھا معاویہ صغیر، اس کے باپ کا نام تھا معاویہ، اس کے بیٹے کا نام بھی تھا معاویہ، اس کو کہتے تھے معاویہ صغیر۔ جب یزید مر گیا تو یزید کا بیٹا تخت خلافت پہ بیٹھا، پورا مجمع انتظار کر رہا تھا، دیکھتے ہیں کیا تقریر کرے گا، دیکھتے ہیں کیا بیان دے گا۔ اب آپ دیکھیں جیت اور ہار کا معیار کیا ہے۔ حسین کے سارے بیٹے آج بھی حسین پہ صلوات پڑھتے ہیں، مگر یزید کا بیٹا معاویہ جیسے ہی ممبر پہ بیٹھا، ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگا یہ ممبر میرا حق نہیں ہے، میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا بابا بھی غاصب تھا، یہ حق سجاد کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا باپ بھی غاصب تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کا سب کچھ ختم ہو گیا، حسین کا آج سب کچھ باقی ہے۔ یہ جو آپ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا کس کے نام پر؟ بھائی آپ کسی دولت کے نام پہ آئے، کسی اقتدار کے نام پہ آئے، کسی سلطنت کے نام پہ آئے، تمہیں اپنے گھروں سے کھینچ کے لانے والا کون ہے؟ نام اب میں ایک جملہ کہوں اگر آپ قدر کریں، ارے جب نام حسین تمہیں اتنی دور سے کھینچ لیتا ہے تو جب وقت کا حسین کعبے میں آ کے پکارے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سنیے تو پہلا امتیاز کیا ہے یاد کر کے جاننا۔ اگر ایک حدیث بھی یاد ہو جائے ایک مجلس میں تو اس کا مطلب ہے مجلس کامیاب ہے۔ تو پہلی صفت امام کی کیا ہے؟ پہلا امتیاز اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھا۔ دوسرا امتیاز اجابت الدعاء عند قبر، کعبے میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، مسجد نبوی میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی روزے پہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن امام فرماتا ہے جب بھی کوئی مومن ہمارے جد حسین کی قبر پہ جا کے کچھ مانگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ مانگ لیجئے، آپ یہاں بیٹھ کے مانگ لیجئے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں سے مانگیں گے ملے گا؟ ملے گا۔ کتنی علامتیں ہو گئی؟ 2۔ اجابت الدعاء عند قبر، اور خدا کی قسم بڑی عجیب لکھی، والشفاء فی تربتے، کسی کی خاک بھی خاک شفا نہیں ہے۔ ولی پہ چلے جائیے، اماموں پہ امام علی کی قبر خاک شفا نہیں ہے، جناب زہرا کی قبر خاک شفا نہیں ہے، رسول خدا کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، آدم کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، نوح کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، موسیٰ کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، عیسیٰ کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، یحییٰ کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، زکریا کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، لیکن اللہ نے تیری مٹی میں یہ امتیاز رکھا کہ تیری قبر میں خاک شفا ہے۔ جب دنیا لا علاج کہہ دے کسی شخص کو تو جو جہاں سے علاج کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ خدا کی قسم والشفاء فی تربتے، تیری قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ولا تمدوا ایام ظاہری ہے راجعن ولا جائن عمرے، جتنا پیریڈ زائر حسین کو حسین کی زیارت میں لگتا ہے اللہ اس پیریڈ کو انسان کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ مثلا آپ کو 10 سال لگے زیارت کرنے میں، ہر سال گئے،
آپ کو 2 مہینے لگے، آپ کو 1 سال لگا، تو جتنا زمانہ تمہیں زیارت کرنے میں لگا ہے، اللہ تمہاری عمر کا شمار، ان دنوں کا شمار تمہاری عمر میں نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دن میں نے تجھے حسین کے صدقے میں دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 4 امتیاز ہیں حسین۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ جب ظاہر حسین ارادہ کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے زیارت کے لیے حسین ابن علی کی، تو امام فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے بھیجتا ہے اللہ، اور ان 2 فرشتوں سے کہتا ہے ایک گناہوں کی لسٹ لے لو اور ایک سادہ پیپر لے لو۔ جب انسان قدم رکھتا ہے تو امام کہتے ہیں 1 قدم رکھنے پر 1 حج کا ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ 1 قدم رکھنے پر 1 حج کا ثواب، اور قدم اٹھانے پر عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے قدم رکھے آپ نے روزہ حسین پہ جا کے؟ اب یہ تو آپ ہی گن سکتے ہیں۔ 1 قدم رکھنے پہ حج کا ثواب، 1 قدم رکھنے پر حج، اور قدم اٹھانے پر عمرے کا ثواب۔ اور پھر امام فرماتے ہیں 4000 ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے، 4000 ملائکہ آگے، 4000 ملائکہ پیچھے، 4000 ملائکہ داہنی طرف، 4000 ملائکہ بائیں طرف، اور جب یہ روضہ حسین کی طرف چلتا ہے تو ایسے جاتا ہے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ مطلب کیا ہے؟ اس کا حصار کیے ہوئے ہیں معصومین۔ بس میں آپ کا سفر پڑھ رہا ہوں، ظاہر امام حسین کا سفر روضہ حسین تک، چونکہ 40 کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو عظمت بتاؤں۔ چلیے، اس کے بعد جب چلتا رہتا ہے تو پسینہ جب ظاہر حسین کو آتا ہے تو روایت میں موجود ہے کہ اللہ اس پسینے سے، پسینے کے قطرے سے ملک پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ اور وہ ملک قیامت تک ظاہر حسین کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ اور جب تک یہ مر نہ جائے تب تک وہ ملک اس کے ساتھ میں رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سنیے، جب یہ ظاہر حسین نکلتا ہے روضہ حسین کی طرف تو کہتے ہیں اسے 2 آوازیں آتی ہیں۔ کتنی آوازیں آتی ہیں؟ زور سے بولیے، ہاں، تاکہ مجھے احساس ہو کہ روایتیں پہنچ رہی ہیں۔ 2 آوازیں آتی ہیں ظاہر حسین کو۔ ایک آواز کیا آتی ہے؟ سنیے، نادا ہو النبی، اسے نبی آواز دیتے ہیں۔ کون سا نبی؟ کائنات کا سب سے بڑا نبی، رسول آواز دیتے ہیں۔ آواز کیا دیتے ہیں؟ یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کی طرف جانے والے۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا، یہ جا رہا ہے روضہ حسین کی طرف۔ کعبہ شریف تھوڑے ہی جا رہا ہے، مکے تھوڑے ہی جا رہا ہے، مدینے تھوڑے ہی جا رہا ہے، جا رہا ہے کربلا کی طرف۔ مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، جب یہ کعبہ نہیں جا رہا ہے، مکہ نہیں جا رہا ہے، جا رہا ہے روضہ حسین کی طرف، تو آپ نے یہ کیوں کہا اے اللہ کی طرف جانے والے؟ کہا پوری دنیا کے فرقے اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہمارا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ میں نے ظاہر حسین کو یہ جملہ کہہ کے اے اللہ کی طرف جانے والے پوری دنیا کو پیغام دے دیا، کوئی راستہ خدا کی طرف نہیں جاتا، بس حسین کا راستہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ ماشاءاللہ، میرا دل بڑھایا آپ نے
لیکن حدیث چکے حدیثیں آج کل پڑھی نہیں جاتی ہیں. سارا امام معصومین نے کیا فرمایا ظاہر حسین کے لیے. سنیے روایت کیا کہتی ہے کہ اسے آواز آتی ہے نبی کی، او اللہ کی طرف جانے والے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ، ابشروا بمرافقتی فی الجنہ، تجھے بشارت ہو کہ تو جنت میں وہی رہے گا جہاں میں رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، اس جملے پہ مجھے افسوس ہو رہا، سبحان اللہ میرا جملہ نہیں ہے یہ. سبحان اللہ پیارا نبی کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ارے آج کے زمانے میں کسی پردھان کے ساتھ تمہارا فوٹو کھینچ جائے بڑا خوش ہوتے ہو. کوئی پی ایم برابر میں بٹھا لے اپنی تصویریں دکھاتے پھرتے ہو. کوئی صدر تمہیں اپنے برابر میں بٹھا لے تم بڑے خوش ہوتے ہو. ارے خدا کی قسم ظاہر حسین کا رتبہ یہ ہے، کسی پی ایم کی جگہ نہیں، کسی صدر کی جگہ نہیں، آدم کی جگہ نہیں، نوح کی جگہ نہیں، موسیٰ کی جگہ نہیں. جنت میں وہ درجہ ملے گا جو کائنات میں سب سے بڑے نبی کو ملا. سبحان اللہ زندہ باد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اور اللہ آپ سنیے، سبحان اللہ اس کے بعد علی آواز دیتے ہیں، اے میرے بیٹے کی قبر پہ جانے والے، میں علی ضمانت لیتا ہوں کہ تیری دنیاوی حاجتیں بھی پوری کروں گا اور آخرت کی پریشانی بھی دور کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کس کے لیے علی کہہ رہے ہیں؟ ظاہر حسین کے لیے. میں اس لیے یہ موضوع پڑھ رہا ہوں کہ جو مالدار پیسہ جمع کر کے اب بھی گھروئی میں بیٹھے ہیں اور روزہ حسین کے لیے نہیں نکلتے، تو کم سے کم وہ فضیلتیں پہچانیں کہ ظاہر حسین. خدا کی قسم یہ بتائیے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس پہ حج واجب ہے؟ نہیں. لیکن روایت موجود ہے اگر کسی پہ پیسہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت حسین کو جائے. امام کہتے ہیں قرض لے کے جاؤ مگر ہمارے دادا کے روزے پہ ضرور جاؤ، اس لیے کہ قرض لینا تمہارا کام ہے، اتارنا اس کے بیٹوں کا کام ہے. ظاہر حسین کا قرضہ خود خدا اتارتا ہے. تو لہذا جائیے، روایت موجود ہے. سنیے، جب یہ روزہ حسین کی طرف چلتا ہے، ایک قدم پہ حج کا ثواب، ایک قدم پہ عمرے کا ثواب. اور اتنے حج یہ ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا 19 حج کر چکا ہوں، ایک حج کی اور دعا کر لیجئے. امام نے کہا ایک حج اور ضرور کرنا تاکہ تیرے 20 حج زیارت حسین کے برابر ہو سکے. کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں. امام نے کہا سمجھ کی بات یہ ہے کہ جتنا اللہ تجھے ثواب 20 حج میں دے گا اتنا خالی زیارت حسین میں ملے گا. اب آپ کہیں گے جناب کہاں کعبہ، کہاں حج، کہاں زیارت حسین؟ تو یاد رکھنا، نہ کعبہ کعبہ ہوتا، نہ حج حج ہوتا، نہ نماز نماز ہوتی، نہ روزہ روزہ ہوتا، نہ دین دین ہوتا. یہ سب کچھ اگر ہے تو حسین کی بدولت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پوری کائنات، آج پورا ورلڈ. اور اس کے بعد ایک منت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. علامہ امینی نے الغدیر میں لکھی کہ ظاہر امام حسین کے قدموں کی خاک بھی اگر کسی کے بدن پہ پڑ جائے تو اسے بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر کے قدموں کی خاک. بس واقعہ میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے، لیکن بس میں بغیر واقعے کے آپ کی خدمت میں 2-3 جملے پیش کر کے کہ یہ ہے زیارت حسین. جناب عائشہ مسلمانوں میں ام المومنین، ہم بھی ام المومنین کہتے ہیں. حسین نبی کی گود میں، اور نبی گود میں لیے بیٹھے.
پوچھتے ہیں کیا تمہیں حسین سے بہت محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت ہے مجھے حسین سے. کیوں نہ ہو، جو اس کی زیارت کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا. اب انہوں نے کہا 1 حج کا، نبی نے کہا 2 حج کا. اس کے بعد انہوں نے کہا 2 حج کا، نبی نے کہا 3 حج کا. اب یہ نے تعجب کر کے کہا 20 حج کا، نبی نے کہا 30 حج کا. کیا کہنے سبحان اللہ. 30 تک نوبت پہنچی، 50 تک نوبت پہنچی. حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا 90 حج کا ثواب. جناب عائشہ کہتی ہیں میں خود ہی چپ ہو گئی، اگر میں بولتی رہتی تو نبی خاموش نہ ہوتے. 90 حج کا ثواب ہے جو روضہ حسین کی زیارت کرے. علامہ ہلی ہمارے بڑے مشہور عالم تھے، ان کی سمجھ میں یہ حدیث تھوڑی سی نہیں آئی کہ بھلا ایک آدمی کو 90 حج کا ثواب مل جائے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی عمل کیا کہ 40 دن یہ عمل کروں گا تاکہ میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے. اللہم صلی علی محمد آل نہیں، محمد. حسین کے وارث پر بآواز بلند صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سبحان اللہ. سنیے غور سے سنیے، ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے. ایک عمل کیا، عمل کر کے مایوس واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک گھوڑے سوار ملا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی نجف ہی جانا ہے، چلیے دونوں نجف کی طرف چلے. اب جب امام چاہیں کہ مجھے کوئی نہ پہچانے تو امام کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بے شک. امام نے ان کا ذہن ایسا بنا دیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کون ہے یہ گھوڑے سوار. ایک مرتبہ علامہ ہلی کی بات ہوئی، کہنے لگے اب تک تو میں سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اب جیسے جیسے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ اتنا بہترین مسئلہ حل کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم لینی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کون، سمجھ میں نہیں آیا ہے کون. کہنے بھائی یہ کون ہے جو مجھ سے بڑا عالم ہے. اب انہوں نے سوچا یہ مسئلہ میں انہی سے پوچھ لوں. کہنے لگے کہ ایک شک میں ہوں، روایت تو معتبر ہے مگر تھوڑا سا مجھے شک ہے. اب امام کہنے لگے کیا شک ہے؟ کہا بھلا ایک ظاہر حسین کو 90 حج کا ثواب کیسے ہے؟ اب وہ تو نہیں جانتے یہ امام ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا اے علامہ ہلی، تم اپنی کلاس میں ایک حکایت بیان کرتے ہو؟ کہا جی کون سی؟ کہا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے گیا، لشکر سے جدا ہو گیا، اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہ رہا. جنگل میں اسے بھوک و پیاس لگی، ایک ضعیفہ کا خیمہ نظر آیا، اس ضعیفہ کے خیمے میں گیا، پانی پیا. رات کا وقت آیا، ضعیفہ میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بکری تھی، اسی بکری کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس بادشاہ کو کھانا کھلایا. بادشاہ جب وہاں سے چلنے لگا تو کہنے لگا خدا کی قسم اپنی طاقت سمیٹ لیجئے، میں نے بھی طاقت سمیٹ لی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کہنے لگا کہ جب تجھے کوئی ضرورت ہو تو میرے دربار میں آ کے مجھ سے مانگ لینا. کہا بالکل حکایت تو صحیح ہے، یہ واقعہ تو بالکل صحیح ہے. امام نے فرمایا بتا کہ اگر یہ بڑھیا وقت پڑنے کے بعد اس بادشاہ کے پاس جائے تو بتا بادشاہ کو کیا دینا چاہیے؟ ارے ایک آدمی سے گزارش کرتا ہوں بھائی توجہ دے، کیا اس بادشاہ کو بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ 10 بکریاں، 20 بکریاں، 50 بکریاں، 1,00,000 بکریاں. تو ایک مرتبہ علامہ ہلی کہنے لگے نہیں نہیں، نہ 1,00,000 سے احسان اترے گا، نہ 2,00,000 سے احسان اترے گا، نہ 10,00,000 سے احسان اترے گا. کہا پھر احسان کیسے اترے گا؟ کہا جی حق تو یہ ہے کہ جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا وہ سب کچھ اس نے بادشاہ کو دے دیا، تو جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے سبحان اللہ. ایک صلوات بھیج دیں. آل محمد.
یا حسین حیدری جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا، جملہ سنبھالیے، جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا وہ ضعیفہ نے بادشاہ کو دے دیا، تو جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے اسے ضعیفہ کو دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا علامہ ہلی یہ تو تیری سمجھ میں آتا ہے، تو یہ بتا ہمارے دادا حسین نے کربلا میں اللہ کو کیا نہیں دیا؟ کہا سب کچھ دے دیا، تو اب اللہ کا بھی فریضہ ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حسین ہے۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے، اللہ نے بھی سب کچھ دے دیا۔ حسین ابن علی کو جنت تیرے اختیار میں، کوثر تیرے اختیار میں، سلسبیل تیرے اختیار میں، اگر نہ دیتے تو خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے مذہب جنت دلاتے ہیں، مرنے کے بعد اکیلا حسین وہ ہے کہ جس نے 9 محرم میں جنت زندگی میں صحابہ کو دکھا دیا اور اپنی جیت کا اعلان۔ خدا، آپ نے بہت اچھا سنا، آخری جملہ سنیے، خدا کی قسم 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا، 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ بھولنا۔ پہلی چیز اذان کبھی نہ بھولنا، دوسری چیز علم کبھی نہ بھولنا، تیسری چیز زیارت کبھی نہ بھولنا۔ یہ میرا میسیج ہے بس آپ کو۔ کتنی چیزیں گنیے بھائی؟ علم کبھی نہ بھولنا، زیارت کبھی نہ بھولنا، اذان کبھی نہ بھولنا۔ یہ 3 چیزیں آج 40 کی مجلس میں تحفہ لے جائیے اور ان کو زندگی میں چھوڑنا نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، ہمارا کوئی جلوس ایسا دکھائیے جس میں علم نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جلوس ہے، گھوڑا ہو نہ ہو، زلجنا ہو نہ ہو، تابوت ہو نہ ہو، گہوارہ ہو نہ ہو، لیکن کوئی جلوس ایسا بتائیے جس میں علم نہ ہو۔ کوئی ہے ایسا جلوس؟ نہیں ہے۔ ہے بھی ہر جلوس میں علم ہے، تو اس علم سے نوجوانوں کیا سمجھتے ہیں؟ ہر جلوس میں علماء نے علم کو رکھ کر پورے ورلڈ کو پیغام دیا۔ ہم عباس کا علم ہٹا کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں، اس قوم میں وفادار پیدا ہوں گے، غدار پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب میں علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ مجلس سنی رہے، سنیے غور سے۔ علم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، جب 2 صدر ٹی وی پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ایک صدر ہوتا ہے مثلا دوسرے ملک کا اور ایک صدر ہے ہمارے ملک کا، تو اپنے سامنے کیا رکھ کے بیٹھتے ہیں؟ جھنڈا رکھتے نہیں رکھتے؟ اچھا، کیا ہندوستان میں پاکستان کا جھنڈا لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا۔ لگ سکتا ہے؟ نہیں لگے گا۔ امریکہ کا، چین کا، برطانیہ کا؟ برطانیہ میں یہاں کا جھنڈا لگ سکتا ہے؟ نہیں۔ سفیر بیٹھے اپنا جھنڈا اپنے سامنے رکھا، انشاءاللہ معراج ہو جائے گی آپ کو۔ دیکھیں کسی بھی ملک میں، کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں جو جھنڈا لگا ہو وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت اس کی ہے جس کا جھنڈا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ہندوستان میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لگ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جھنڈا لگ گیا تو حکومت اس کی ہو جائے گی۔
ہر آدمی اپنی حکومت میں اپنا جھنڈا لگاتا ہے، دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لگاتا، اس لیے کہ جھنڈا اور علم دلیل ہے حکومت کی، مگر کروڑوں سلام ہو عباس کے علم پر امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ملک کی حکومتیں محدود ہیں، مگر امریکہ پر بھی حسین کی حکومت، ہندوستان پہ بھی حسین کی حکومت، پاکستان پہ بھی حسین کی حکومت۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ بس میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، تو علم کو کبھی نہ بھولنا، اس لیے کہ علم حسین کی حکومت کی دلیل ہے، جہاں جہاں علم ہے وہاں وہاں حسین کی حکومت ہے۔ دوسرا جملہ، اذان کبھی نہ بھولنا، ذاکروں کے بہکائے میں نہ آنا، وہ جو اذان کے وقت مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں اور تمہیں الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں، تو ان کے بہکائے میں نہیں آنا۔ ارے ہونے دیجئے اذان، اللہ والے الگ چلے جائیں، مولا والے الگ آ جائیں، تو ایسے ذاکر کو منبر پہ بٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ اور مولا ہی کو لڑوا دے تو وہ تمہیں کہاں چھوڑے گا بھائی؟ تو آج کل ایسے ایسے ذاکر منبر پہ آ رہے ہیں جو اذان کا احترام نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں یہ ذکر حسین ہے، وہ اذان ہے۔ تو پہلی تو بات ہے، ذکر حسین سے اذان کو جدا کیوں کر رہا ہے؟ جوانوں کوئی بھولے تو بھولے، تم نہ بھولنا۔ اسی لیے عاشور کی صبح میں حسین نے جس سے اذان دلوائی اس کا نام کیا ہے؟ بولیے زور سے اور زور سے، علی اکبر۔ یہ علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ تاکہ جوان کی اذان سن کے کوئی اذان دین سے غافل نہ ہو، جوان کی اذان سن کے کوئی جوان دین سے غافل نہ ہو، اس لیے علی اکبر سے اذان دلوائی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اذان کبھی نہ بھولنا، اذان کا احترام ضروری ہے تمہارے لیے۔ کیوں ضروری ہے؟ دو وجہ سے۔ سید سجاد نے خطبہ دیا، خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے اذانیں دلوائی، اذان کا وقت نہیں تھا۔ ارے توجہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ارے تو ناچنے والیوں کا بیٹا ہے، ڈھول بجوا دیتا، تاشا بجوا دیتا، کوئی اور چیز کر لیتا، یہ سید سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے تو نے اذان کیوں دلوائی؟ یزید کہتا ہے کہ سجاد کی آواز نہ ڈھول سے چپ ہونے والی ہے، نہ تاشے سے چپ ہونے والی ہے، نہ ناچنے سے چپ ہونے والی ہے۔ سجاد اگر چپ ہوں گے تو اپنے اللہ کے نام پر، اپنے رب کے نام پر، اپنے معبود کے نام پر، جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام پہلے تو چپ ہو گئے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے؟ اگر تیرا نانا ہے تو جیت گیا، اگر ہمارا نانا ہے تو ہم جیت۔ علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل والا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل والا، علی مولا، علی مولا، علی۔ سنیے، تو علم نہ بھولنا، اذان نہ بھولنا۔ امام سجاد کے پاس انہی دنوں میں جو 40 کے دن ہیں، ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مولا یہ بتائیے تمہارا باپ جیتا یا یزید جیتا؟ امام علیہ السلام نے کہا تھوڑی دیر رک جا۔ اس کو تھوڑی دیر روکا، ظہر کی اذان ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہا جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہے گی میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے
یہ اذان نہیں ہے، حسین کی فتح کا اعلان ہے، لہذا ذکر حسین سے نہ ٹکراؤ کبھی اذان کو۔ تیسری چیز زیارت نہ بھولنا۔ مجھے بتائیے یہ جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں آپ، یہ زندہ کی طرف کرتے ہیں یا مردہ کی طرف؟ مردہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، انگلی سے اشارہ کیا روضہ حسین کی طرف، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ زیارت نہیں ہے، یہ یزید کی ہار کا اعلان ہے، حسین کی جیت کا اعلان۔ بس عزیزو، آج 40 کا دن ہے، آج چہلم کا دن ہے۔ کس کا چہلم؟ غریبوں کا چہلم۔ کس کا چہلم؟ بے گور و کفن لاشوں کا چہلم۔ کس کا چہلم؟ جب ہمارے یہاں ہمارے مرنے والوں کا 40واں ہوتا ہے تو لوگوں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، لیکن آج تو اس ماں جائی کو چہلم کرنا ہے، آج تو اس زینب کو چہلم کرنا ہے کہ جس کی بڑی تمنا تھی، جس کو رونے نہیں دیا گیا۔ ہاں عزیزو، بس ایک جملہ میں کہہ کے مصائب کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج وہ تاریخ آ گئی کہ جس میں حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ دور سے چہنے والے، ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اس لیے کہ اس غریب کا چہلم ہے جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ اور جب زینب چلی تھی تو بھائی کے لاشے کو بار بار دیکھے، اور بار بار دیکھا۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ پتہ ہے سب کی قربانیوں کو حسین نے قبول کروایا۔ حسین کا دستور تھا کہ اکبر کا لاشا لائے، اون و محمد کا لاشا لائے، قاسم کا لاشا لائے، اور سب کے لاشیں لا کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے کہا اللہم تقبل حضر قربان، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے۔ سب کی قربانیاں حسین نے قبول کروائیں، لیکن جب حسین کی قربانی کا وقت آیا تو علی کی بیٹی چادر اوڑھ کے نکلی۔ کیا دیکھا؟ ایک جگہ پر پتھر ہی پتھر پڑے ہیں، نیزے ہی نیزے پڑے ہیں، تیر ہی تیر پڑے ہیں، خنجر ہی خنجر پڑے ہیں۔ خدا کی قسم، آج ذرا آپ آن لائن جا کے یوٹیوب پہ چیک کر کے دیکھیے روضہ حسین کا حال کیا ہے۔ ہر آدمی ایسے کر کر کے جا رہا ہے قبر حسین کی طرف، ایک دوسرے کو ہٹا ہٹا کے حسین کی قبر کو بوسہ دیتا ہے، مگر حالت کیا ہے سنیے۔ زینب نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب زینب بھائی کے لاشے پہ پہنچی، تیروں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، اور ہٹا کے ایک جملہ کہا حل انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے؟ تو حسین کی آواز آئی اے زینب، ارے میں تیرا ماں جایا۔ ہاں میں تیرا ماں جایا حسین۔ لو عزیزو، زینب چلی، 11 محرم کو قافلہ چلا، اور مجھے قافلے کو لانا ہے واپس، ایک جملہ کہہ کے قافلہ چلا۔ امام ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا تھوڑی دیر، ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، مجھے بتائیے اونٹ کی بلندی کتنی ہوتی ہے؟ اونٹ کی بلندی اتنی ہوتی ہے جتنا 2 منزلہ مکان ہوتا ہے۔ اگر اونٹ کی بلندی سے کوئی زمین پہ آئے اور ہاتھ بندھے ہو، نہیں مجھے نہیں پتا آپ کو جملہ پہنچا نہیں پہنچا، اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو پتہ کیا حالت ہے؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے مولا امام زمانہ؟ سلام ہو میرا اس بی بی پر کہ جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے۔ زینب کے ہاتھ ایسے نہیں بندھے ہیں، زینب کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے۔ اور ایک مرتبہ دیکھا بھتیجے کے چہرے کا رنگ بدلا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ اب اونٹ سے گری تو کہتے ہیں 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں جو بلندی سے آئے تو ہاتھوں کا سہارا نہیں لیا، ایک عباس، ایک زینب۔ اونٹ سے زمین پہ آئی، سید سجاد قریب آئے، پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میرے لال تو بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ اے پھوپھی اماں، جس کے جوان بیٹا زندہ ہو،
اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. تو زینب نے کہا میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے. تیرے بابا کا روزہ بنے گا, لوگ زیارت کے لیے آئیں گے, تیرے باپ کا چہلم ہوگا, کائنات اس چہلم میں آئے گی, کائنات تیرے باپ کو پرسہ دے گی. یہ کہہ کے بھتیجے کو تو سمجھا دیا, مگر زینب بار بار بھائی کا لاشا دیکھتی ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بی بی تم لاشا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں چھوٹی سی تھی, صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی, سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی, میرا بھائی حسین آیا, ابا کا دامن پھیلایا, میں نے آنکھوں کو کھولا, بھائی تو نے میرے جسم پہ سایہ کیوں کیا؟ زینب میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے چہرے پہ سورج کی نظر پڑ جائے. اسی وقت سے میرے دل میں تمنا تھی کبھی ایسا بھی ہو میرا بھائی حسین دھوپ میں لیٹا ہو, میں بھی اپنے بھائی پہ سایہ کروں. مدینے میں انتظار کیا وقت نہ آیا, مکے میں انتظار کیا وقت نہ آیا, مگر آج 11 محرم میرا حسین اتنے بڑے مجمع کے رونے کی آواز سکینہ کے کانوں میں جانی چاہیے. چونکہ آج آپ رو رہے ہیں اربعین میں تو رونے پہ تماچے نہیں لگ رہے ہیں, رونے پہ کان زخمی نہیں کیے جا رہے ہیں, رونے پر نیزے نہیں مارے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا میرا بھائی بے گور و کفن پڑا ہے اور بھیا میرے پاس چادر بھی نہیں ہے. لو عزیزو آج کا وقت آیا. سید سجاد کو یزید نے بلایا اور بلا کے کہا یزید نے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا. سید سجاد یہی تو سننے آیا نا. سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے, پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی. پتہ ہے کیا کہا؟ میرے لال یزید سے کہہ دے ایک مکان خالی کر, ایک مکان خالی کرا دے. کہا کیوں؟ کہا ابھی تک زینب اپنے ماں جائے کو رو نہیں پائی, میں اپنے ماں جائے پہ گریہ کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے ماں جائے کی مجلس کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ مکان خالی ہوا, مکان خالی کر کے سجاد کے لیے ایک کپڑا بچھایا اور سجاد کو اس پہ بٹھایا اور بٹھا کے مجھے نہیں پتا آپ کے کلیجے میں کتنی طاقت ہے. زینب نے کہا میرے لال تجھے تیرے باپ کا پرسہ دیتی ہوں. اے میرے لال ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا تھا تجھے پرسہ دینے کا. اے بیٹا سجاد اپنے باپ کا پرسہ قبول کر لے. سجاد کو بار بار غشا رہا ہے, بار بار غشا رہا ہے. کبھی زینب اکبر کی شہادت پڑھتی ہے, کبھی عباس کے کٹے بازو کا قصہ پڑھتی ہے. اب جو زینب نے پڑھا اے میرے لال ارے میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی میرے بھائی کے گلے پر میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا, بار بار غشا رہا ہے. ایک مرتبہ پرسہ ہوا تو زینب نے کہا سید سجاد یزید سے کہہ دے ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے. لو عزیزو اربعین کا مسائل شروع ہو گیا ہے. ایک مرتبہ لوٹا ہوا سامان واپس آیا, کبھی علم واپس آیا, کبھی اور سامان واپس آیا. اس کے بعد سروں کی باری آئی. اکبر کا سرایا ام لیلہ آگے بڑھی, علی اصغر کا سرایا ام رباب آگے بڑھی, عباس کا سرایا ام کلثوم نے گود میں لے لیا. لیکن جب حسین کا سرایا زینب آگے بڑھی, گود میں لے لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بھیا ارے کیا کیا بتاؤ